کہ بھائی 2 دونی 5 ہونا چاہیے. تو 2 دونی 5 تو ناممکن ہے. اب جب ناممکن ہے تو اس کو طلب کرنا غیر فطری، فطرت اس کے موافق نہیں ہے. 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے. اسی طرح ناممکن عادی بھی فطرتاً تمام انسانوں کا مطلوب نہیں بن سکتا. مثلاً کوئی انسان یہ مطالبہ کرے کہ میں انسان ہونے کے باوجود کھانے سے، پینے سے، سونے سے، حتیٰ کہ سانس لینے سے بے نیاز ہو جاؤں. یہ ناممکن عادی ہے. اب ناممکن عقلی ہو یا ناممکن عادی ہو، دونوں انسان کے فطری مطلوب نہیں بن سکتے. تو دوام حیات جو فطرتاً تمام انسانوں کو مطلوب ہے وہ ناممکن نہیں بلکہ ممکن الحصول ہے. اس وجہ سے تو فطرت نے اس کا تقاضا کیا. کسی بھی چیز کی آپ مدت کو، عمر کو کچھ وقت کے لیے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. مثلا ہم تازہ مچھلی کو پکڑتے ہیں، اسے نمک لگا کے رکھ دیتے ہیں، اس سے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. چین اور اس کے مضافات میں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اب تو فریزر نکل آئے ہیں، لوگوں کو مرنے کے بعد فریز کر دیا جاتا ہے. اس وقت جب یہ نہیں تھا تو شہد کا ایک صندوق بھر لیتے تھے شہد سے، اور اس میں مردے کی لاش کو ڈال دیتے تھے، جسے ایک وقت تک اسے بقا مل جاتی تھی. اسی طرح اور چیزیں ہیں. وعلی ھذا القیاس اللہ جل شانہ جسے چاہے جب تک چاہے بقا دے سکتا ہے. قرآن عظیم الشان کے واقعات اس پہ بہتیرے موجود ہیں. او کالذی مر علی قریہ وهي خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام 100 سال گزار چکے ہو تم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. بیت المقدس شہر کو دیکھا، گرا پڑا تھا، کہنے لگے کہ یہ کیسے زندہ ہو، پھر شہر کیسے آباد. اللہ نے انہیں موت کی نیند سلایا، پھر اٹھایا، پوچھا کتنا وقت گزارا، کہا کہ دن یا دن کا بعض حصہ. فرمایا تم 100 سال بعد اٹھے ہو. شہر کو دیکھا تو سارا شہر جگمگا رہا تھا. اور آگے بڑھیے، فریزر کی پالیسی کہاں سے ہے؟ وانظر الی طعامک وشرابک، اپنے پانی کو دیکھو خراب نہیں ہوا 100 سال. اپنے کھانے کو دیکھو خراب نہیں ہوا 100 سال. 100 سال پڑا ہوا ہے، کھانا خراب نہیں ہوا.
تو اللہ جل شانہ جسے چاہتا ہے جتنی دیر چاہتا ہے بقا دے سکتا ہے. دنیا میں اس کی مثالیں اللہ جل شانہ نے بتائی. باہر کیف اللہ جل شانہ کا وصف کلام یا وحی الہی جو اپنی ابدیت کی وجہ سے انسان کے لیے دوام حیات اور بقائے مستمر کا سامان بن سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر اپنا کلام اتارا تاکہ انسان کو دوام حیات جو اس کا فطری مطلوب ہے حاصل ہو. یہ شبہ کہ کلام الہی مثلا قرآن تو دنیا میں نازل ہوا تو دنیا میں اس نے دوام حیات کیوں نہیں بخشا؟ سوال تو ہے. فرماتے ہیں نامعقول ہے، کیونکہ دوام حیات کے لیے دار الفنا سے منتقل ہونا ضروری ہے، دار البقاء کی طرف. دنیا تو خود فانی ہونے والی ہے، تو اس میں کسی کے بقا کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں افغانی رحمہ اللہ کہ اس جہان میں منتقل ہونا ضروری ہے تاکہ مؤثرات فنا کے عوامل سے ان کو خارج کر کے دوام حیات کے مصالحہ سے ایسے محفوظ جہان حیات میں اس کو بقائے دوام حاصل ہو جہاں پر اس کی ضد اور مخالف مؤثرات موجود نہ ہوں. فرمایا اس کے علاوہ اس جہان میں اگر دوام ہو تو کرۂ ارضی کے تنگنائی تمام افراد انسانی کی سکونت کے متحمل نہیں ہو سکے گی. اس سے معلوم ہوا کہ دوام بقا کے فطری جذبے کی تکمیل کے لیے کلام الہی اور وحی ربانی کی ضرورت ہے. فرمایا کہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اسلامی زاویہ نگاہ سے کلام الہی پر ایمان رکھنے والوں کو جس طرح جنت کی صورت میں دوام حیات حاصل ہوگا تو منکرین کلام الہی اور کفار کو بھی دوزخ کی صورت میں دوام حیات حاصل ہوگی. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مانا اس کی اتباع کی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی؟ زندگی تو کافروں کو بھی ملے گی. گرچہ وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی، وہ روزانہ اٹھ کے موت مانگیں گی. وہ کہیں گے ہمیں صبور چاہیے. اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا. بہت زیادہ ہلاکت مانگو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام الہی کا اثر دوام حیات ہے، کیونکہ کلام الہی ابدی ہے اور اس کا اثر بھی حیات انسانی کو ابدی بناتا ہے، جو مومنین اور کفار دونوں کے حق میں بشکل دوام جنت اور دوام دوزخ موجود ہے. تو کلام الہی کا اصل اثر دوام حیات رہا. جس نے مانا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے نہیں مانا وہ جہنم میں چلا گیا. اب ہر آدمی کے دل پر قرآن نے دستک دی ہے. کسی نے اس دستک کو سن کے دروازہ کھول لیا ہے اور کسی نے نہیں کھولا. ایک عارف کہتے ہیں عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے لیے تو رحمت ہے، شفا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. نقصان تو ظالموں کا ہوتا ہے. آ جائیے دوسرے دلیل کی طرف. دوسری دلیل دیتے ہیں دلیل قانونی.
فرماتے ہیں کہ انسان میں فطرتاً دو قوتیں پائی جاتی ہیں. ایک قوت شہویہ ہے جس سے وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، ایک قوت غضبیہ ہے جس سے کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے. پھر انسان روحانی طور پر کچھ چیزیں چاہتا ہے اور کچھ جسمانی طور پر اس کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے. روحانی طور پر دین اور جاہ کہتے ہیں اپنے مقام اور مرتبے، یہ وہ چاہتا ہے. اور جسمانی طور پر پانچ چیزیں اس کا تقاضا ہوتی ہیں: معقول، مشروب، ملبوس، مسکن اور منکوح. کھانا، پانی، لباس، گھر اور بیوی، جوڑا. اب جب اختلاف پڑتا ہے تو اختلاف انہی 7 چیزوں کی وجہ سے عموماً پڑتا ہے.